مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو بڑا دن اور نیا سال مبارک ہو۔ فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم مبارک منسٹری کی جانب سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ 2013 آپ سب کے خاندانوں کے لیے، کام کاج کے لیے اور شخصی زندگی کے لیے تازگی، خوشی، شادمانی کا سبب بنے۔ جے ایم سی کی آج ایک خاص بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل پر بڑا بوجھ بن گئی۔ صبح سویرے آج کے دن میرا ایک دوست میرے ساتھ ٹیلی فون پہ مخاطب ہوا اور اس نے جیسے ہی مجھے رسمی طور پر ہیلو ہائی کیا تو میں نے بھی رسمی طور پر اسے سلام دعا کا جواب دیا اور ساتھ ہی اس کو کہا کہ آپ کو بڑا دن مبارک ہو۔ تو اس نے ایک دم سے مجھے کہا کہ میں نے تو 3 سال سے بڑا دن منانا، کرسمس منانا چھوڑ دیا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو ایک بائبل ٹیچر ہے اور ایک بڑے بائبل کالج میں یہ پروفیسر ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چھوڑ دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ ہماری گفتگو کافی دیر چلتی رہی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے دوست، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے 25 دسمبر کو منانا یا کرسمس کو منانا یا عید الولادت کو منانا چھوڑ دیا اور وہ بھی برابر 3 سال سے، تو آخر کیا خیال ہے، کیا اس کے پیچھے آپ کی سوچ ہے؟ تو کہنے لگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلا وجہ اس دن کو منا رہے ہیں، جبکہ 25 دسمبر کا تو کوئی خیال نہیں، کوئی پکی بات نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ 25 دسمبر کا دن اگر خاص بات نہیں تو لیکن مقرر تو ہوا، اور عالمگیر کلیسیا اس کو منا رہی ہے اور تمام مسیحی لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو مناتے ہیں، اور یہ کوئی نجات کی بات نہیں ہے، یہ ایک یادگار ہے۔ اور یادگاری کے تعلق سے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک مقدس محفل ہے، جیسے یوئیل نبی کی معرفت 2 باب کی 15، 16، 17 آیت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو۔ تو مقدس محفل کی بات ہے، 25 دسمبر کی بات نہیں۔ اگر یہ 26 ہو، 24 ہو، نومبر ہو یا اگست ہو یا جنوری ہو، اس کی بات نہیں ہے۔ بات ہے کہ تمام بزرگان دین، تمام خدا کے خادم، عالمگیر کلیسیا اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک دن مقرر کیا جائے جب پوری قوم، مسیحی قوم، عالمگیر کلیسیا اس دن کو منائے۔ تو سالہ سال سے اس کو منایا جا رہا ہے، اس مقدس محفل کو۔ آپ اس کو کرسمس نہ کہو، آپ اس کو بڑا دن نہ کہو، آپ اس کو ولادت مسیح نہ کہو، صرف یہ کہو کہ یہ مقدس محفل مسیحوں کی ہے، جس دن مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آئے، جس دن یہوشوا اس دنیا میں ہماری نجات کا باب کھولنے کے لیے آئے، کیونکہ نجات کا باب کوئی کھول نہیں سکا۔ تو کہنے لگے ہاں یہ بات ہے، لیکن میں نے اس کو پسند کرتا۔ میں نے کہا میرے دوست، جہاں سے بھی آپ نے یہ بات سنی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یہ کسی دشمن کی بات ہے، یہ کسی مخالفین نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ 25 دسمبر کو نہ منایا جائے۔ اس کے پیچھے اگر دیکھو تو تقریباً 19-20 سچائیاں ہیں جس پر پانی پھر جاتا ہے، اور وہ سچائیوں کو اگر آپ غور سے سنجیدگی کے ساتھ سامنے رکھیں گے تو آپ سمجھو گے کہ یہ مقدس محفل کو منانا، مقدس محفل کی اہمیت کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنا، دوسروں کو اس کو ماننے کی تلقین کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ مسیح خداوند نے اس دوسرے لوگوں کے سامنے کہنے کے تعلق سے بات کہی۔ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، تو وہ 25 دسمبر کی بات نہیں، وہ کوئی بھی
दिन हो सकता है, लेकिन जब पूरी जो मसीही कौम है या पूरी दुनिया के क्रिश्चियन जो हैं या पूरी दुनिया के जो बिलीवर हैं, वो उन्होंने एक मुकद्दस महफिल का एक दिन का इयादा किया, मुकर्रर किया, जिसको हम 25 दिसंबर कहते हैं, तो वो कह लो कि वो दिन इकरार का दिन है, कि उस दिन हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। 25 के दिन या इस मुकद्दस महफिल के दिन वो लोग भी इकरार करते हैं, वो लोग भी गवाही देते हैं जो साल हा साल कभी चर्च नहीं जाते, कभी उनका बाइबल के साथ ताल्लुक नहीं, कभी बाइबल को वो सामने नहीं रखते, लेकिन उस दिन वो भी नहा धो के नए कपड़े पहन के घर में कोई लाइट जलाते हैं, कोई केक काटता है, कोई पटाखे चलाता है, कोई कुछ करता है ताकि साबित करे कि मैं क्रिश्चियन हूं और मेरे लिए भी यहोशुआ इस दुनिया में आया, मेरे लिए भी वो मेरा मसीहा इस दुनिया में आया। अब ये गवाही का दिन काट दिया जाए और कहा जाए ये बेईमानी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा संजीदगी से गौर करने की बात है कि यशायाह की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, मुझे याद दिला। खुदा का कलाम जो है ये एक आयत सिर्फ एक डायरेक्शन को नहीं वाज़े करती, बल्कि एक आयत कई चीज़ों को जाहिर करती है। पेशन गोइयों का काम, नबियों की बातें, फरिश्तों का इल्हाम, एक ही वक्त में बहुत सारे रंग, 7 का अदद जो बाइबल में कहा गया है या इब्रानी में जो है लफ्ज़ है उसका अदद 7 का है, तो उसके बारे में देखा जाता है कि कितना यहोवा का वो 7 कलर फुल मल्टी कलर जो है वो इस बात में आता है, जिसके बारे में कहा गया मेरे साथ बहस कर। इसको आप किसी तरह से भी जान सकते हैं कि मेरे साथ बहस कर, मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ रिफाकत रख कि तूने किस किस वक्त मुझे इज्जत दी, किस किस टाइम पे तूने मेरा जिक्र किया, किस टाइम पे तूने पूरी कौम के साथ मिलकर मेरी वाह वाह की और मेरे नाम को बड़ा ऊंचा किया। तो इस बात के लिए ये दिन, इसको भी इसी तौर पे भी माना जा सकता है। फिर गिनती की किताब उसका 15वां बाब और उसकी आयत है 13 से 15 तक पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी। ये जो राहत अंगेज है, राहत का मतलब है खुशी, अंगेज पंचाना, खुशी पंचाने की ईद, राहत अंगेज खुशबू, वो खुशबू, वो खुशी की खुशबू जो है जिससे खुदा को वो खुदा की मुकर्ररा ईद नहीं थी, वो मुकर्ररा ईदों में शामिल नहीं। राहत अंगेज खुशबू चलती ही रहती है, वो खुशबू कुर्बानगाह से नहीं बल्कि वो बखूरदान से उठती रहती है, वो होंठों का शुक्राना है, वो ईदों की बात नहीं, वो बल्कि वो है जो दिल की खुशी से बयान किया जाता है। तो चलो इसको ऐसे ही समझ लो कि ये जो 25 का दिन कैथोलिक की तरफ से या पूरी आलमगीर कलीसिया की तरफ से या मसीहों की तरफ से या जो लीडरान हैं उनकी तरफ से मुकर्रर किया गया, तो इसके आगे लिखा है गिनती की किताब उसका 30वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, अपनी मुकर्रर की, जो हमने खुद ईदें मुकर्रर की हैं, लिखा है उसको मान, और अगर वो ना मानेगा तो ये गुनाह है क्योंकि तूने खुद मुकर्रर की, ये तूने खुद मुकर्रर की और खुदा एक्सपेक्ट करता है, खुदा तवक्को रखता है, खुदा चाहता है, खुदा आपको इस दिन की अज़ाफ़ी बरकतें देना चाहता है। तो अगर आप ये कह दें कि नहीं ये मनाना ज़रूरी नहीं, अच्छा अगर ये मनाना ज़रूरी नहीं तो क्यों नहीं मनाना ज़रूरी? हमने तो पहले सच्चे दिल से तो खुशी के साथ महफिल का एहतमाम किया, आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ बच्चों, गलियों में चलें, गीत गाएं और चरागां करें और लोगों को इस बात के लिए आगाह करें, लोगों को गवाही दें कि आज मेरा यहोशुआ, आज मेरा यस्सु, आज मेरा मसीहा इस दुनिया में आ गया ताकि मैं बच जाऊं। तो इसका
اب دوسرے ایمانداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا، میں نہیں کہتا کہ وہ ایماندار نہیں، شاید ان کو شیطان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ دوسرے خدا کے لوگوں کو ورگ لگا کر، دوسرے خدا کے لوگوں کو پریشان کر کے اس سچائی پر پردہ ڈالا جائے، کیونکہ خدا کے لوگوں کے اندر بھی شیطان کام کرتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں پطرس یسوع کو کتنے بڑے القاب دیتا ہے، تو جو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور آگے کہتا ہے خدا نہ کرے کہ یہ ایسی گھڑی تجھ پر آئے۔ تو مسیح نے کہا ہے شیطان دور ہو، ہے وہ یسوع کا شاگرد، رہتا وہ یہوشوا کے ساتھ ہے، اور ایک دم سے آواز وہ کسی اور کی بول رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ پہلا سلاطین اس کا 13واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ وہاں جو 13واں باب آپ اس کو سٹڈی کریں، اس کو پڑھیں تو وہاں پر 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ ایک نبی کو خدا نے کہا کہ تو جا اور یہ جا کے بادشاہ کو کہہ دے تو نے کھانا نہیں راستے میں، کسی کو سلام نہیں کرنا، کسی سے پانی نہیں پینا۔ اور دوسرے نبی کو شیطان نے اس طرح سے چکر دیا کہ وہ ایک دم سے اس نے اس کو کہا، اس نبی کو، کہ دیکھ مجھے بھی خدا نے کہا ہے کہ تو آ میرے گھر میں آ اور کھانا کھا لے، میرے ساتھ بیٹھ آرام کر۔ مقصد تھا کہ خدا نے اس کو کہا ہے کہ اگر تو نے راستے میں کسی سے کھایا ملا بیٹھا تو تو مرے گا۔ اب دوسرے نبی کو شیطان نے اس چکر میں اپنے ہاتھ میں پھنسا لیا، اپنے ہاتھ میں قابو کر لیا کہ اب تو اس کو خدا کے بندے کو اس طرح کا ورگ لگا کہ یہ شک میں پڑ جائے، اور جب وہ شک میں پڑ جائے گا تو بعد میں یقیناً مرے گا، تو مرے گا کیونکہ تو میرے ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا، اور وہ مرے گا کیونکہ اس نے تیری بات مان لی۔ اب اس سچائی کو اگر ہم اس مقدس محفل کو سیلیبریٹ نہ کریں، مقدس محفل کا چرچا دوسروں میں نہ کریں، چراغاں نہ کریں، دھوم نہ مچائیں، تو خدا کہتا ہے اگر تیری قائم کی ہوئی عید تو نے نہ منائی تو تو مرے گا، یہ تیرے لیے گناہ ہے۔ اور پھر کیونکہ خدا نے نہیں مقرر کیا، ہم نے خود مقرر کیا، اور جو ہم نے مقرر کیا یا ہمارے لیڈران نے مقرر کیا، مقدسین نے مقرر کیا، خدا نے اس پر مہر کر دی۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں حاضر ہوں۔ انہوں نے یسوع کی عظمت کے لیے، یسوع کی پیدائش کے لیے، یسوع کے اس دنیا میں آنے کا دن مقرر کیا۔ دن کوئی بھی خدا کا تو پیدائش کا دن نہیں ہوتا، لیکن اس نے جب جسم اختیار کیا تو اس کی پیدائش کا دن مقرر ہونا لازم تھا، اور جب لازم تھا تو پھر ہی پہلے دن مقرر ہو تو پھر اسی سے 8 دن مقرر ہوں گے، کہ 8 دن کے بعد اس کا ختنہ کیا گیا۔ جب دن ہی نہیں مقرر ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا، اور جب دن ہی مقرر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے 12 سال کا جب ہوا تو اس نے یہودیوں کو جو جواب دیے وہ بھی نہیں ہوئے، اور جب وہ دن بھی مقرر نہیں ہوا تو 2.5 سال کے یا 2 سال کے یا چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، وہ بھی نہیں ہوا۔ جب دن ہی مقرر نہیں تو یہودیوں کے جو بادشاہوں کے بادشاہ، ہم مسیح کو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جو مجوسی آئے، مجوسیوں نے آ کے اس کو جو نذرانے دیے، سونا، لوبان اور مور، وہ بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو پیدا ہوا تو پھر وہ اس کو سجدہ کیا۔ کوئی بھی دن ہے وہ پیدا ہوا، لیکن صاحب نے ایک دن مقرر کر لیا جس دن ہم اکٹھے ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں تھوڑے الرٹ رہیں، ہوشیار رہیں کہ کہیں کوئی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے لیڈران شیطان کے ہاتھ میں تو نہیں آ گئے، تاکہ 19 سچائیوں کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ جب یہ دن مقرر نہ کیا، نہ ہم سیلیبریٹ کریں گے، نہ لوگوں کو بتائیں گے، تو اس کے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کو حوالے اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، اگر حوالے چاہیے تو میرا ایڈریس ہے، اس ایڈریس پہ آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں پورے طور پر اس کی سٹڈی آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں خدا کا خادم ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں، تو اس پر مجھے فکر مندی ہے کہ ہم کہیں وہ سلاطین والے 2 نبیوں کی طرح، دونوں خدا کے لوگ تھے، دونوں خدا کے بندے تھے، دونوں نبی تھے، لیکن دونوں ہی شیطان کے ہاتھ میں آ گئے۔ ایک خدا کی تابعداری کرتا ہوا ہے، ورگ لگایا گیا، ایک خدا کا نبی ہے جو شیطان کے ہاتھ میں آ کر دوسرے کو ورگ لگا رہا ہے، اور دونوں کا مذاق بن گیا۔
ایک مر گیا اور دوسرا جھوٹا ٹھہرا، وہ خدا کے سامنے گناہگار